کہا کہ ہم روز دیکھ رہے ہیں کہ تلخیاں بڑھ رہی ہیں، سب کیمپوں سے باہر آتے ہیں لوگ اور پیشی کے بعد پھر وہ ڈائس پر آتے ہیں اور اس کے بعد پھر بمباری شروع ہوتی ہے تلخ جملوں کی. کیا اس تلخ جملوں کو اور جو ایک دوسرے کے ساتھ ماحول بن رہا ہے، کیا اس کو سپریم کورٹ بھانپ رہی ہے؟ کیا جے آئی ٹی اس بات کو سمجھ رہی ہے؟ اس کا کیا اثر ہو رہا ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں اس کا نوٹس لیا جائے؟ کیونکہ جس طرح کی تلخی اس وقت بنی ہوئی ہے یہ تو ماحول کو اور زیادہ گرم کر دے گی. بہت شکریہ آپ کا غلام مرتضی. بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حوالے سے اگر کوئی بات ایسی ہو رہی ہو جیسا کہ ہوا بھی اور اس پہ بینچ نے اپنی ریزرویشنز بھی شو کی اور یہ بھی کہا گیا ججز کی طرف سے کہ ہم نوٹ کر رہے ہیں اور ایک مرتبہ یہ معاملہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے تو پھر ہم ان لوگوں کو دیکھیں گے اینڈ وی ول سارٹ دیم آؤٹ، یہ جسٹس اعجاز اللہ احسن نے کہا تھا. لیکن جہاں تک پولیٹیکل وہ معاملات ہے جس کے اندر تندی تیزی ہے یا ایک دوسرے کے اوپر سیاسی، میرا نہیں خیال ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اس ایرینا کے اندر اپنے آپ کو انوالو کرے گی کہ پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے کے بارے میں کیا کہہ رہی ہیں اور کیوں کہہ رہی ہیں. تو اس میں تو آپ رکھیں اطمینان کہ پولیٹیکل میٹر کے اندر نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، اب ذرا مجھے بتائیں کہ اب تک جے آئی ٹی میں جتنی پیشیاں ہوئی ہیں، ہم وہ جو پاناما کیس کی ہیئرنگ کے علاوہ بات جے آئی ٹی جب سے شروع ہوئی اس کی اب تک ظاہر ہے وہ خفیہ کارروائی ہے اس میں سامنے نہیں آ رہی، لیکن اب تک جو آبزرویشن جو صحافی بتا رہے ہیں، جو سب کچھ بات سامنے آتی ہیں، کچھ انفارمیشنز آتی ہیں، اس کے مطابق کس نہج پر ہے، کیا پوزیشن بنی ہوئی ہے اور کیا رائٹ ٹائم تک جے آئی ٹی مکمل کر لے گی اپنی رپورٹ؟ دیکھیں اس کو اگر ہم دیکھیں تو جے آئی ٹی کی اپنی ہی رپورٹ، جو کہ جب آپ کو یاد ہوگا کہ جے آئی ٹی نے اعتراضات داخل کیے جب حسین نواز کی پیٹیشن آئی اور پھر اس کے بعد جے آئی ٹی کی طرف سے کاؤنٹر ایلیگیشنز اور الزامات آئے کہ حکومت کے ادارے جو ہیں وہ شاید ہنڈرنسز کریٹ کر رہے ہیں اور کچھ ٹیمپرنگ کی جا رہی ہے، کوئی کوآپریشن نہیں ہے، اور اس میں انہوں نے خود ہی کہا کہ اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ تاخیر ہو سکتی ہے انویسٹیگیشن کی کمپلیٹ کرنے میں. تو ایک اشارہ تو انہوں نے دیا ہوا ہے. اور جہاں تک بات ہے کہ اس میں کیونکہ بہت سارے معاملات ہیں جیسے میوچل لیگل اسسٹنس کا معاملہ ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں باہر کہ حکومتوں کے ساتھ جو ہے وہ خط و کتابت ہونی ہے، ویریفیکیشنس ہیں، ڈاکومنٹیشن کی، وہ کہ ادھر سے بھی جو جا رہے ہیں، جیسا کہ ابھی آپ نے دکھایا کہ حسن نواز جو ہیں انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے سارے بزنس جو ہیں ان کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ دے دی ہیں، فراہم کر دی ہیں. تو اس کی ویریفیکیشن کے لیے ظاہر ہے وہاں سے باہر جو ہے وہ کرنا پڑے گا ان کو، تو وہ اس میں ظاہر ہے وہ ٹائم درکار ہے. اب پتہ نہیں ہے کہ آیا جے آئی ٹی اس حوالے سے مکمل کر چکی ہے نہیں کر چکی. اور پھر اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے قطری جو پرسنالٹی ہیں حمد بن جاسم، ان کا سٹیٹمنٹ، کیونکہ ان کے 2 لیٹرز جو ہیں وہ سبمٹ ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں. اس حوالے سے اطلاعات یہ ہیں کہ جے آئی ٹی نے جو ہے وہ ایک خط لکھا حمد بن جاسم کو 22 کو یا 19 جون کو، جس میں انہیں کہا گیا کہ جو جے آئی ٹی جو ہے وہ 29 یا 30 جون جو ہے اس تاریخوں میں اویلیبل ہوگی آپ محمد بن جاسم سے کوسچن کرنے کے لیے. لیکن اس خط کے اندر جو ہماری اطلاعات ہیں اس میں یہ ہے کہ ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ آپ مجھے کوسچنر بھجوائیں. تو جے آئی ٹی نے جو آفیشیل جواب دیا ہے اس میں انہوں نے انکار کیا ہے کہ کوئی کوسچنر جو ہے وہ آپ کو فراہم نہیں کیا جائے گا. اب اس حوالے سے جو ہے وہ اگر آپ نے دیکھا ہو کہ آج اسحاق ڈار صاحب ایک بات کر رہے تھے، اگر آپ کو سمجھ آئی ہو کہ جج کے بیٹے کے لیے قانون اور دوسرا وہ اصل میں اشارہ ہے ارسلان افتخار کیس کی طرف، کیونکہ ارسلان افتخار کیس کے اندر یہ بات سیٹل کی گئی ہے. اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے کہ نیب جو ہے وہ ایسا کوئی ادارہ نہیں ہے کہ وہ آزاد ادارہ ہر قسم کی قید و پابند سے آزاد ہے، بلکہ اس کے اندر یہ کہا ہے کہ اگر کسی کو بلانا ہے کوسچنر دیا جائے گا، اس کو بلا جواز نہیں بلائیں.